حضرت اس کے ساتھ ہی JUP میں آپ کا جو وقت گزرا اس جی وقت الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان، کیونکہ ہمارا دین اور سیاست کا تو بڑا گہرا تعلق ہے، جی جی تو سیاست شجر ممنوع نہیں ہے، نہیں بلکہ ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ سیاسی معاملات بھی دین کے تابع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام حدود و تعزیرات کے فیصلے بھی مسجد نبوی شریف میں ہی کرتے تھے، صحیح ٹھیک ہے نا، وہی بالکل، عدالت تھی، بالکل وہی جنگی حکمت عملی کا مرکز تھا، سب کچھ وہیں ہوتا تھا۔ بلکہ وہ جگہ تو دلیل کے طور پہ عرض کروں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف اور وزیر دفاع کی حیثیت سے منسٹری آف ڈیفنس کا قلمدان تھا ان کے پاس، تو وہ باقاعدہ طور پہ جہاں وزن کرتے تھے سپاہی کا، مسلمان سپاہی کا، صحیح اس کا قد ناپا کرتے تھے، جی جی اس کی صلاحیتوں کو چیک کرتے تھے، اسے شمشیر زنی کی دعوت دیتے تھے، ماشاء اللہ سکھایا کرتے تھے۔ تو اس جگہ کو ادب والوں نے مسجد سبق کا نام دے دیا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں مختلف محلے ہیں، تو ان میں ایک محلہ داؤدیہ ہے، جی جی اور داؤدیہ محلے میں پاکستان کا سفارت خانہ بھی ہوا کرتا تھا، اور PIA کا سیلز منیجر ٹکٹنگ والا وہ بھی وہیں بیٹھتا تھا، آج بھی بیٹھتا ہے۔ تو بالکل اس کے سامنے جو ابھی نئی سڑک بنی ہے، اور وہ فلائی اوور بھی ہے اور نیچے انڈر پاس بھی ہے، تو وہاں کارنر پہ ایک مسجد کا ملبہ آج بھی رکھا ہوا ہے، اچھا وہ منہدم ملبہ، یہ صحیح، مسجد سبق ہے، اور یہ اسلام کا پہلا باڈی فٹنس کلب بھی ہے، یہ صحیح، پہلا اسلام کا جو ہے جم ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ ماشاء اللہ تو بہرحال اس اعتبار سے ہمیں مطلب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سارے فیصلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں فرماتے تھے، بدر و حنین کے بھی، تو ہماری سیاست جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے الگ نہیں ہے، الگ نہیں ہے نا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کیونکہ سیاسی میدان میں بھی تو ادب سیکھنا ضروری ہے نا، کہ بھئی سیاست کیسے کرنی ہے۔ اگر سیاست کرنے میں بھی آزاد ہو جائیں تو پھر تو چنگیز اور ہلاکو بن جائیں گے، کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے۔ وہ درختوں کو بھی جلا دیتے تھے، جلا دیتے ہے نا، عمارتوں کو بھی گرا دیتے تھے، کسی کی عبادت گاہ کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے دین کے تحت سیاست کو رکھا، تاکہ ہم ہر شعبے میں ادب کے ساتھ اور اس کے جو پروٹوکول ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ تو اس لیے جمعیت علماء پاکستان سے میری بڑی وابستگی محبت رہی، آج بھی اس سے محبت ہے، اور زمانے میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اس کے صدر تھے، اور جنرل سیکریٹری جو ہیں وہ مرد مومن مرد غازی حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 53 میں بھی بڑا کردار ادا کیا تھا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت و پاسبانی کے لیے، اور سزائے موت کا مرحلہ ان کے ساتھ رہا، اور پھر وہ اس سے اللہ نے ان کو زندگی دینی تھی، تو مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی صاحب کی مداخلت پر ان کی رہائی عمل میں آئی تھی، صحیح ماشاءاللہ، ورنہ وہ سزائے موت کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے۔ جی تو یہ تمام باتیں، تو میں جمعیت علماء پاکستان میں رہا، ہمارا ایک خادم کا کارڈ ہوتا تھا کہ بھئی جمعیت علماء پاکستان کے خادم ہیں۔ دوسری جماعتیں کارکن کا کارڈ بناتی ہیں یا ورکر کارڈ بناتی ہیں، لیکن جمعیت علماء پاکستان نام تھا نا، تو علماء کا نام آ جانے کی وجہ سے ہم کارکنان خادم کہلاتے تھے، تو خادم کا کارڈ ہوتا تھا باقاعدہ، اور یہ کارڈ سب کے لیے تھا۔ میں جب پکا قلعہ حیدرآباد میں کنونشن تھا ہمارا کارکنوں کا، تو میں نے دیکھا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو مولانا خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ علیہ شجاباد والے، تو ان کے بیٹے اقبال اظہری بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ATI میں تھے، اقبال اظہری صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو نورانی میاں آ رہے تھے سامنے سے جیپ پر، تو وہ جو اندر داخلے کا راستہ ہے نا، ذرا چڑھائی کا راستہ ہے، تو تھوڑی سی چڑھائی پر جیپ چڑھی، وہ رکی، اور وہ اتر کر کے کاؤنٹر پہ آئے، تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے، تو جیب سے انہوں نے اپنے جبے کی جیب سے وہ نکالا کارڈ، کہنے کہ پہلے کارڈ چیک کیجئے پھر مجھے اندر جانے کی اجازت۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ڈسپلن دیکھ کر کے جو ہے نا، کہ ہمارے بڑوں کی وزاداری، ان کا معاملہ ایسا ہوتا تھا، تو ماشاءاللہ،
تو اس طریقے سے ہم نے سیکھا ہے بزرگوں سے. یہ حقیقت ہے. وہ تو پھر پتہ نہیں بعد میں نظر لگ گئی، اور کہنا چاہیے کہ شیطان کے مکر فریب ساتھ ساتھ چلتے رہے، جس کی وجہ سے اہل سنت وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جمعیت علماء پاکستان نے بھی سکھایا، سمجھایا، اور جو یعنی کسی قابل نہیں تھے ان کو قابل بھی بنا دیا. کیا بات ہے نا. تو بڑے بڑے یعنی معاملات میں ماشاءاللہ ہم لوگ بولا کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. جب 1977 کی تحریک چلی ہے، جی 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 ہے نا، تحریک نظام مصطفیٰ، جی جی تو یہ میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں جلسے میں کمپیرنگ کرتا تھا. اور کمپیرنگ سے پہلے جو ہے میں مولانا نورانی کے لیے جو منقبت لکھی گئی تھی نا، ایک نظم کہ نورانی تو ہے دین محمد کی آبرو، تیرے حسن و جمال کا چرچا ہے چاہر سو، دنیا میں کر دیا ہے جمعیت کو سرخرو، للکار سن کے تیری ہراساں ہوا عدو. اور ماشاءاللہ کیا نام ہے، صدیق اکبر ثانی، میرے شاہ نورانی، میرے شاہ نورانی. تو اس طریقے سے گفتگو ہوتی تھی. تو بڑا وہ ماحول ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوا تھا. گھر سے بھی اجازت تھی الحمدللہ. ایسا نہیں تھا کہ گھر والوں نے ہمیں دبوچ کے رکھا ہو، نہیں، گھر والے بھی خوش دلی سے اجازت دیتے تھے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو نیک کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہے، ظاہر نیک کام کے لیے گھر والے بھی خوش دلی سے اجازت دیا کرتے تھے. محترم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب. گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد.